ہمیں خوشی بھی اس بات کی ہے کہ میرا بھائی یاسر خان جو ٹگ بوٹ ایران کے ٹگ بوٹ پہ شہید ہو گیا ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دولہا آ رہا ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ شہادت کے درجے ہیں. دیکھیں جی، اس وقت میں موجود ہوں یاسر خان کے گھر میں، جو ایرانی جنگ میں جو ہے ایرانی پورٹ پہ جو ہے کراچی کا نوجوان جو ایران میں جا کے جاب کرتا تھا، مگر اب جو ہے جب خبر ملی گھر والوں کو تو وہ شہید ہو گئے. ہم جو ہے ماجد خان کے گھر میں موجود ہیں. ماجد خان ہمارے ساتھ موجود ہے. ماجد، مجھے بتائیے گا، جب یہ خبر ملی آپ کو کہ آپ کے بھائی جو ہے ایرانی پورٹ پہ بندرگاہ پہ کام کرتے تھے، وہاں پر اسرائیلی میزائلوں کے ذریعے جو ہے حملہ کیا گیا اور آپ کے جو بھائی وہاں جاب کرتے تھے وہ شہید ہو گئے، کیسے پتہ چلا تھا؟ بس ایک میرا دوست، ایک بندے کے ساتھ دعا سلام تھی، جو اس کا روم میٹ تھا، اس کا دوست بھی تھا، بنارس کا رہائشی تھا، سبحان نام تھا اس کا. انہوں نے میرے کو اطلاع دی تھی. 1 منٹ کی ہماری آپس میں دونوں کی بات ہوئی، جو اس نے ایرانی نمبر سے کال کی تھی کہ اس طرح کا یہ واقعہ ثانیہ ہو چکا ہے، میرا پورا کرو جو ہے نا پانی میں ڈوب چکا ہے. اور یہ مختصر سی بات ہوئی، میرے کو معلومات اس طرح کی پتہ چلی. میں تو پھر میں ایجنٹوں کے پاس جاتا رہا. جس کمپنی سے گیا تھا اسی کمپنی میں گیا، اس کے اونر سے بات کی، اس کے ایجنٹ سے میں نے بات کی ہے. بات چیت ہماری چلتی رہی کافی، مگر ان کی محنت سماج کرتا رہا میں، مگر کوئی ذریعہ نہیں نکلا میرے بھائی کا سیف نکلنے کا. تو وہاں پر کتنے سال سے جاب کرتے تھے؟ لگ بھگ 6 ماہ ہو گئے تھے اس کو وہاں پہ. اور اس نے جو ہے نا ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ عید کی چھٹیوں کے بعد کوشش کروں گا کہ میں یہاں سے بھی کوشش کروں گا، آپ لوگ وہاں سے کوشش کریں، انشاءاللہ کوشش کریں گے. میں وہاں سے عید کی چھٹیوں کے بعد کوشش کر کے نکل آؤں گا. ہم سب یہی بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. جب اب گھر والوں کو کیسے پتہ چلا تھا کہ آپ کے بھائی جو ہے شہید ہو گئے؟ کہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے، پکچر وائرل ہو، فیملی کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے فیملی سے یہ بات جو ہے نا چھپائی ہوئی تھی، کیونکہ میری والدہ بلڈ پریشر اور شوگر کی یعنی مریض کہ ہے. آپ کو کنفرم رپورٹ آ گئی تھی کہ میرے بھائی جو ہے شہید ہو گئے، مگر آپ فیملی سے چھپا رہے تھے؟ میں نے فیملی سے چھپائی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری فیملی میں اس میں غمزدہ ہو جائیں گے سارے، اور میرے گھر میں ماتم کا ماحول ہو جائے گا. اس وجہ سے میں نے گھر میں فیملی کو نہیں بتایا. میں خود اس کی جان بین کر رہا تھا، کمپنیاں جا رہا تھا، ایجنٹوں سے بات کر رہا تھا، ان کے اونروں سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا اگر مجھے بالکل پروف مل جائے گا، سب کچھ میری ہاتھ میں آ جائے گا، جب مجھے بالکل پتہ چل جائے گا ہاں یہ میرا بھائی ہے، شناخت ہو گئی ہے اس کی، تو میں اپنے اہل خانہ فیملی کو، اپنے خاندان کو، سب کو ان کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے. ابھی خوشی ہو رہی ہے، ایک تو غم بھی ہے، ظاہر سی بات ہے جوان بھائی گھر سے چلے جانا، ایک شہادت بھی آپ کے بھائی کو درجات مل رہی ہے. کیا کہیں گے؟ سی ایم صاحب بھی آپ کے گھر آمد ہو رہی ہے، کیا کہیں گے؟ خوشی ہو رہی ہے، فیملیز یہاں پر آ رہی ہے آپ کی ملاقات کرنے کے لیے، سی ایم صاحب بھی آ رہے ہیں؟ جی بالکل، ہمیں خوشی بھی اس بات کی ہے کہ میرا بھائی یاسر خان جو ٹگ بوٹ ایران کے ٹگ بوٹ پہ شہید ہو گیا ہے. خوشی بہت زیادہ ہے کہ اس کو شہیدوں کا رتبہ ملا ہے. اور دکھ اظہار کا یہ ہے کہ بہت اچھا بچہ تھا ہمارا، جو گھر کے سارے کام کاج بھی کرتا تھا، تبلیغی جماعت میں بھی گھومتا تھا، 5 ٹائم نمازی بھی تھا، اور ماشاءاللہ ایک عمرہ بھی کیا ہوا تھا. ہمارے گھر میں ماشاءاللہ بہت نیک اور پرہیز انسان تھا وہ، اور اس کے ساتھ بہت اچھی ہمارا ایک وقت گزرا ہے، اور بہت بہترین وقت گزرا ہے. یہ لمحات ہمارے کبھی زندگی پر نہیں بھولیں گے، میرے اہل خانہ بھی کوئی نہیں بھولیں گے. ابھی تک اس کی یادیں ہمارے پاس جو ہے نا اسی طرح لمسم ہے، ہمارے پاس اس کی یادیں تازہ ہو رہی ہے. خوب بخود جہاں جاتے ہیں، جہاں دوستوں سے ملتے ہیں اور کسی مولے داروں سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، اس کی یادیں بار بار تازہ ہو رہی ہے. میں گورنمنٹ سے اپیل بھی کرتا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں، وزیر اعظم پاکستان سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ یاسر خان جو شہید ہو چکے ہیں، اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے محمد سبحان، خصوصاً اس کے مستقبل پہ نظر ثانی کرے اور اس کے لیے پیکیج کا اعلان کرے. یہ فیملی کو ایسے پتہ لگا کہ عید کے تیسرے دن تک تو میرے خیال ان گھر والوں سے رابطے میں تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ حالات خراب ہے اور ہمیں موقع نہیں مل رہا ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں، آپ لوگ کوئی کوشش کریں کہ میں یہاں سے نکلوں. تو وہ عید کے چوتھے دن جو میرے خیال بہت زیادہ بمباری ہوئی بندرآباد پہ، تو اس میں یہ شہید ہوئے. تو ان کے ساتھ والا جو دوست تھا وہ بچ گیا، زخمی ہے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ جو ہے شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہیں رہتے ہیں؟ جی یہ میرا گھر فیملی ہے. کے ساتھ کیا بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ علاقے میں کیسے رہتے ہیں؟ علاقے میں بھی بہت اچھے تھے، اپنے والد صاحب کے دوست تھے بالکل، یعنی دوستوں جیسا، اور تقریباً ماشاءاللہ محلے میں، گھر میں، یعنی سب کے ساتھ انتہائی اچھائی اس کے، اور کبھی کسی سے لڑا نہیں. کبھی کوئی ہوتا ہے نا محلے میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑا بھی، تو بچپن سے آج تک یہ کسی سے لڑا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوش نصیبی ہے. شاید ان کے والد کو، ان کی فیملی کو کوئی نہیں جانتا، اس سے پہلے شاید اتنا کوئی نہیں جانتا تھا علاقے کے، تو پورے ورلڈ میں ماشاءاللہ دیکھا جا رہا ہے. پھر ہم اس پہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہمارے ایم این اے عبدالقادر پٹیل صاحب جو ہے وہ آئے، انہوں نے ایرانی حکام سے بات کی،
اور ہمیں یقین بھی نہیں تھا کہ اتنے جلدی ان کی ڈیڈ باڈی. ویسے نارملی بھی اگر کسی باہر ملک میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو 2 مہینے لگ جاتے ہیں, 3 مہینے لگ جاتے ہیں. تو ہمارے سامنے جو ہے ہمارے MNA صاحب نے, عبدالقادر پٹیل صاحب نے جو ہے وہ ایفرٹ کیا اور ماشاءاللہ ہمیں یہ ملا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دولہا آ رہا ہے اللہ کے حکم سے, کیونکہ شہادت کے درجے ہیں, مختلف درجے ہیں. یہ وہ درجہ, یہ اوریجنل درجہ ہے جیسے علماء کرام بولتے ہیں, کیونکہ اسلام اور کفر کا جنگ ہے. تو ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایران کو بھی کامیابی دے, اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کو کامیابی دے, ہم ایک ہو جائیں, اللہ کریں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ہم سب دکھی دل سے جو ہے نا بہت زیادہ افسوس ہے ہمیں ان کا, لیکن ہمیں اس خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی راہ میں قبول کیا, اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہی مقام نصیب کرے. باقی وہ ہر عزیز شخصیت تھے, ان کے بارے میں جتنا کہا جائے وہ کم ہے, کیونکہ وہ ہر دل کے آنکھ کا تارا تھے, وہ ہر دل عزیز شخصیت تھے. ہمیں خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی راہ میں قبول کیا. شاید بہت بڑا مقام ہے, یہ ہر کوئی نہیں پا سکتا. یاسر خان ہمارے بیچ میں نہیں ہے, ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیوں نہیں ہے. جب یاسر خان کا پتہ چلا کہ ہمیں ڈیڈ باڈی مل گئی ہے تو ہم سب سے پہلے حسین اسلم بٹی صاحب, سردار حسین اسلم بٹی ترجمان سندھ حکومت, اور قادر پٹیل صاحب, ان دونوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے. وفاق کی طرف سے ہمارے کو کوئی تعاون نہیں ہے. اس بچے کا خیال رکھے, جو چھوٹا اس کا بچہ ہے, اس کی بیوی کی کفالت کرے. کزنوں کے ساتھ تو ایسے تھے کہ جیسے بھائیوں کے ساتھ ہوتے, ایسے بندے ہیرا بندہ تھا, ہیرا. گل مل کے ہم لوگ ایسے ملتے تھے, عید کے دن آتے تھے, ملتے تھے ہمارے ساتھ, بڑا مزہ آتا تھا. مگر وہ اب بہت دکھ ہو رہا ہے, خوشی بھی ہو رہی ہے کہ شہید ہو گئے, دکھ بھی بہت ہو رہا ہے کہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے. وہ فیملی کو کیسے پتہ چلا تھا کہ شہید ہو گئے ایرانی, جہاں پر آپ کے کزن جو جاب کرنے گئے تھے, خبر کیسے ملی تھی؟ خبر ایسے ملی تھی کہ میں ڈیوٹی پہ تھا, کہ مجھے گھر سے کال آئی کہ ایسے آپ کا کزن شہید ہو گیا. مجھے تو پہلے یقین نہیں ہو رہا تھا. میں پھر بالکل میرا جسم جو ہے نا بالکل بیٹھ گیا تھا. مجھے بالکل ابھی بھی یقین مجھے نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ ڈیڈ باڈی اس کی نہیں آئی ہے ابھی تک. ابھی بھی میرا دل ایسے ہو رہا ہے نا, بس آپ کو میں کیا بتاؤں, ابھی اللہ جانے. اور لاسٹ ٹائم کی کب بات ہوئی تھی آپ سے, اور کیا بات ہوئی تھی؟ لاسٹ بار میں جب 6 مہینے پہلے جب یہ جا رہے تھے تو میں آیا تھا ان سے ملنے کے لیے, مگر ملاقات ہو نہیں پائی ان سے, ملاقات ان سے نہیں ہو پائی. تو پھر یہ گئے ہوئے تھے سسرال, تو پھر میں چلا گیا, لیٹ ہو رہا تھا کیونکہ رات کا ٹائم تھا کافی, تو ملاقات نہیں ہو پائی. اب بھی مجھے بہت دکھ ہے کہ ملاقات کزن ہیں آپ, تو کوئی بات آپ کو ستاتی ہو ان کی, کوئی بات یاد آتی؟ اس کی ہر بات مجھے ستاتی ہے, ہر بات. ایسے کوئی بات, ہیرا بندہ تھا, آپ کو میں کیا بولوں, ایسے خوش مزاج, 5 وقت کا نمازی, ماں باپ کا خدمتگار.